نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا مهدي له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت تقدیر الثواب کی ضرور دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین کرام، میرے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعائے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں کہ رب کائنات، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حق تقاتہ، جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا تم بغیر اسلام کے. یعنی جب تمہیں موت آئے تو ایمان کے بغیر موت نہ آئے، اسلام والی ایمان والی موت آئے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا. جہاد نماز کی طرح ایک فرض عمل ہے.
جہاد زکات کی طرح ایک فرض عمل ہے، جہاد حج کی طرح ایک فرض عمل ہے، جہاد کا انکار کرنے والا دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 87 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے اندر خود شریک ہوئے، 27 جنگیں ہیں جن کے اندر آقا انعامدار فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے سپہ سالار بن کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تیرے رستے کے اندر جاؤں، کفار مجھے شہید کر دے، پھر تو مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں تیرے رستے کے اندر جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میں تو مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں تیرے رستے میں جاؤں، تیسری مرتبہ بھی شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے۔ مسلمان کے لیے بھی شہادت کی تمنا، شہادت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسلام کی زندگی، ایمان کی موت، شہادت کی موت نصیب ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے خالد کے ہاتھ کے اوپر اپنی مدد اور نصرت کو رکھا ہے۔ حضرت خالد جس جنگ کے اندر گئے کبھی شکست کھا کر نہیں آئے، فاتحانہ انداز سے لڑ کر آئے، لیکن جس وقت موت آئی تو بستر کے اوپر موت آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا پیغام ہے ان بزدلوں کے لیے جو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد کے میدان میں نہیں نکلتے۔ اگر جہاد کے میدان میں موت آتی، مجھے خالد کو دیکھو 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا ہوں، لیکن موت بستر کے اوپر آ رہی ہے۔ جسم کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر تیر و تلوار کا زخم نہ ہو، سارا مال اللہ کے رستے میں وقف کر دیا، صرف تلوار رکھی، گھوڑا رکھا، زرہ رکھی، اپنا ایک غلام رکھا، باقی سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کہ مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ خالد کا بس یہی مال ہے جو اللہ کے رستے میں جانے کے لیے مجھے تیار رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفاع کرنا اپنی سرحد کی، اپنے اسلام کا دفاع کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کوئی قرآن کے خلاف بولے، ہر ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کوئی کلمے کے خلاف بولے، ہر ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، ہر ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرقہ واریت کوئی نہیں دیکھتا، اپنے عقائد کو کوئی نہیں دیکھتا، قرآن کو دیکھتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اس نے قرآن کا دفاع کیا ہے، اس نے اسلام کا دفاع کیا ہے، اس نے نبی کا دفاع کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح اسلام کی اور اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی سرحد کے اوپر کفار کے سامنے کھڑا ہو کر رات کو پہرا دیتا ہے، اللہ پاک 1 سال کی نمازوں، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے کفار کھڑے ہوں اور یہ آدمی پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنی سواری سے نہ اترے، تلوار لے کر، بندوق لے کر کھڑا رہے، فرمایا کہ اسے 1 مہینوں کے روزوں کے برابر، 1 مہینوں کی نماز
نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کے لیے چاہیے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے، آج کل حالات ایسے ہیں، اپنی چھت کے اوپر صرف اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہو میرے اپنے گھر بار کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے، اس نیت سے چھت کے اوپر کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک پہر کا لگا دینا، ایک گھڑی کا لگا لینا، ایک سیکنڈ کا لگا دینا۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر عمل ہے، دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر عمل ہے۔ اپنی اولاد کی حفاظت کرنا کفار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی میں نے دیکھا فلاں پہاڑ کے پیچھے سے مشرک اپنے جانوروں کو بھی لے کر آ رہے، اپنی ازواج کو بھی لے کر آ رہے، اپنی اولاد کو بھی لے کر آ رہے، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر حفاظت کرے گا، پہرا دے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا یہاں پر جا کر کھڑے رہنا، سونا نہیں ہے، اپنی سواری سے نہیں اترنا۔ جی اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ صحابی رسول چلا گیا، ساری رات پہرا دیتا رہا۔ جس وقت صبح کے وقت آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرا صحابی آ رہا ہے جس نے دنیا و ما فیہا سے بہتر عمل کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا انس اپنی سواری سے تو نہیں اترے، اللہ کے نبی نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے اترا، اس کے علاوہ نہیں اترا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انس تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہے حضرت انس بن مالک، ایک ہے حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ، میدان احد کے اندر کھڑے ہیں اور دعا کر کے اللہ سے کہے کہ ربا اگر آج بھی تو نے مجھے شہید شہادت کی موت نہ دی، آج بھی اگر میں کفار کے ہاتھوں سے شہید نہ ہوا، یہ سب سے کمزور زندگی ہوگی میری، سب سے کمزور زندگی ہوگی۔ موت ہر ایک انسان کو آنی ہے، بستر کے اوپر مر گئے، ہم کہتے ہیں یار ہمارا باپ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گیا، لیکن میدان جہاد میں مر جائے کوئی فخر نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑی نعمت ہے، سجدے کی حالت میں موت کا آنا بڑے نصیب کی بات ہے، نماز کے اندر موت کا آنا بڑی نصیب کی بات ہے، روزے کی حالت میں موت کا آنا بڑے نصیب کی بات ہے، حج کے ارکان ادا کرتے کرتے سانسوں کا نکل جانا نصیب کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑی سعادت والی موت ملی ہے، تو جب جہاد بھی فرض عمل ہے، جہاد کرتے کرتے جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، اگر اس دوران موت آ جائے تو یہ سعادت کی بات کیوں نہیں؟ یہ بھی تو سعادت کی بات ہے۔ میرا فیضان حقیقم، جس وقت تم میدان جنگ کے اندر ہو اپنی فیلتن اپنی میر کو نہ پھیرنا، میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگنا، اس وقت اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا۔ فرمائیے مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ہند کے بارے میں تو تعریف کر کے فرمایا ہے، ایک آدمی بادشاہ وقت مدینہ المنورہ چلا گیا،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس غزوے میں شہید ہو گیا، فرمایا کہ افضل ترین شہداء میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آگے سے جواب دیا، کاش کہ اللہ کے نبی اگر یہ میرے زمانے میں آیا تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا پہلا مال، بعد والا مال بھی خرچ کر کے چلا جا اور جا کر اس غزوے میں شریک ہو جا، اور اگر غازی بن کے آ گیا فرمایا سب سے بہترین کام کر کے آیا ہے، اگر شہید ہو گیا فرمایا افضل ترین شہداء میں شامل ہو گیا، افضل ترین شہداء میں شامل ہو گیا۔ آج کی جنگ کو ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان، ہر ایک آدمی کی زبان کے اوپر ہے کہ یہ غزوہ ہند ہے، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے اگر تم نے اس کو غزوہ ہند کہہ دیا، اس کو جس وقت تم نے فتح کر لیا، اللہ کے نبی کا آگے فرمان اور بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت تم ہند کو فتح کر لو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمہاری ملاقات مدینہ کے اندر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہند کے فوراً بعد آئیں گے۔ اس کو غزوہ ہند نہ کہو، اگر یہ غزوہ ہند ہوتا، یہ سندھ اور ہند کی طرف سے شروع ہوتا، یہ آج سیالکوٹ سے یا لاہور سے شروع ہونے والا یا بہاولپور سے شروع ہونے والا، اس کو غزوہ ہند کا نام نہ دو۔ اگر غزوہ ہند ہوتا جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، فرمایا وہ ہند سے شروع ہوتا، سندھ سے شروع ہوتا، نہ کہ یہاں سے شروع ہوتا۔ اگر تم نے اس کو غزوہ ہند کہہ دیا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ اگر فتح پا کر مدینہ المنورہ کی طرف نکلیں گے تو فرمایا اس وقت یہ بیت المقدس کی طرف جائیں گے، جب یہ بیت المقدس کی طرف جائیں گے تو راستے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو آج ہر ایک مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ کفار کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ ہم تو بنسلیین ہیں، ہم فوج کی طرح وردی پہننے والے، بارڈر کے اوپر جانے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے قرآن نے اس کا بھی حل بتلایا ہے، اللہ کے قرآن نے اس کا بھی حل بتلایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، جاؤ جو ان کے جو وارثین شہید ہو رہے ہیں، جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جا کر اپنے مال کو خرچ تو کرو، ان تک اپنی روٹی تو پہنچاؤ، ان تک پانی تو پہنچاؤ، ان تک کھانا تو پہنچاؤ۔ فرمایا ہم بیٹھ کر صرف دعا کریں، دعا کے اوپر انحصار کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر صرف دعا کے اوپر انحصار کرتا، اللہ کے نبی سب کو بدر میں جانے سے روکتے، دعا کی طرف لے کر آتے، عہد میں جانے سے روکتے، دعا کی طرف لے کر آتے، تبوک میں جانے سے روکتے، دعا کی طرف لے کر آتے۔ نہ صرف دعا کے اوپر نہ کرنا۔ ایک آدمی تھا مسجد کا امام بنا ہوا تھا، نسلاً یہودی تھا، نسلاً کافر تھا، وہ ہر ایک آدمی کو جہاد سے روکا کرتا تھا، کفار کے خلاف جانے سے لڑا کر روکا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا صرف دعا کر لو، یہ دعا ہی تمہاری تقدیر کو بدلے گی، یہ دعا ہی تمہارے آخر کو بدلے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخز ہے، دعا تقدیر کو بدلتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دعا تمہارے جنگ کو بھی بدلے گا۔ جنگ کے دوران مقابلے کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ الموقف، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پہلوانوں کو دیکھنا ہے، معاذ الموقف کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
بھائیوں پر میرے ماں باپ قربان ہو. تو میرے بھائیوں تیر بنانے والا اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی، تیر چلانے والا اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی. یہ تو موقع محل کے اعتبار سے فرمایا. آج یہی ہے، بندوق بنانے والا جنتی ہے، چلانے والا بھی فرمایا جنتی ہے، جو کفار کے خلاف چلے گی. تو آج ہر ایک مسلمان کو چاہیے، کلمہ گو کو چاہیے، جو یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے ملا ہے، آج ہمیں اس قربانی کا نہیں پتا. آج ہمارے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، ہم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، قتل و غارت کرنے کے لیے تیار ہیں. نسل مکتی ہے، مک جائے، اپنے گھر کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں. جو پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا، کلمے کے نام کے اوپر بنا، صحابہ کے قدموں کی خاک کے یہاں پر لگی، فرمایا قدموں کی خاک کی وجہ سے جو پاکستان ملا. آج ہم اس پاکستان کی ہمیں قدر نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ حکومت خراب ہو، نظام غلط ہو چکا ہے، لوگ غلط آ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم پاکستان کو غلط کہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ بغاوت کریں. پاکستان کا مطلب کل بھی لا الہ الا اللہ تھا، پاکستان کا مطلب آج بھی لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کل بھی اسلام کے لیے بنا تھا، آج بھی اسلام کے لیے بنا ہے. اگر یہ لوگ فوج کے خلاف ہوتے، ہمارے نظام کے خلاف ہوتے، تو فوجیوں کے اوپر حملہ کرتے، حکومت کے اوپر حملہ کرتے. اس سے پتہ چلا کہ کفار کو جو یہ اسلام سے بغاوت ہے، اسلام کے خلاف ہے. اس وجہ سے مسجد کے اوپر حملہ ہوا، مدرسے کے اوپر حملہ ہوا. انہیں پتہ ہے کہ مسجد سے اسلام نکلتا ہے، مسجد کے اندر رہو، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بیت اللہ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مسجد ہے. آج مسجد کو مٹایا جا رہا ہے، آج مدرسے کو مٹایا جا رہا ہے. کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ کہ سب کو پتا ہے کفار کی جنگ ہمارے نظام کے خلاف نہیں ہے، ہماری حکومت کے خلاف نہیں ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ہمارے کلمے کے خلاف ہے. 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. دیکھو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، ہم نے جھنڈے پاؤں کے نیچے روک دیے. ہر سڑک کے اوپر جاؤ، بازار کے اندر جاؤ، تمہیں اسرائیل کے جھنڈے زمین کے اوپر لگے نظر آئیں گے. آج ہندوستان کے اندر چلے جاؤ، آج انڈیا میں چلے جاؤ، تمہیں پاکستان کا جھنڈا زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے. جھنڈا تو جھنڈا نظر آ رہا ہے جس جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ پاؤں کے نیچے روندا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں بتلانے کے لیے ہمیں تمہارے نظام سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں تمہاری حکومت سے کوئی تکلیف نہیں. تکلیف ہے بس لا الہ الا اللہ سے، محمد الرسول اللہ. دنیا میں 2 قومیں سب سے بدترین ہیں. ایک یہودی اور نسل ہے، جو یہودی ہے یہ سب سے بدترین ہے، کہ کسی کا دوست نہیں بن سکتا. دوسرا ہندو ہے، جو کسی کا دوست کبھی بھی نہیں بن سکتا، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا. جس وقت پاکستان بنا، ایک قریشی نامی بوڑھا اندھا، بالکل چلنے کی طاقت نہیں ہے، لوگوں نے اٹھا کر لے کر واگا بارڈر کے اوپر لے کر آئے. جیسے اس نے لکیر کو کراس کیا، دروازے کو کراس کیا، ہمیں کیا پتا پاکستان کی عظمت کیا ہے؟ ہم تو پاکستان میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں، ہم نے پاکستان کی قربانیاں نہیں دیکھی. جنہوں نے قربانیاں دیکھی ہے پوچھو اس سے، جو آنکھوں سے نبینا پاکستان کی تصویر کو نہیں دیکھ سکتا، پاکستان کے جھنڈے کو نہیں دیکھ سکتا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جیسے ہی پاکستان کی حدود میں قدم رکھا، لوگوں سے پوچھنے لگا پاکستان میں داخل ہو گیا. لوگوں نے کہا ہاں قریشی صاحب آپ داخل ہو گئے. اس نے فوراً اپنا سر سجدے کے اندر رکھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے موت اسلامی ملک میں آئے گی، کفار کے ملک میں نہیں آئے گی. آج ہمیں یہ اسلامی ملک دکھتا ہے، جو ہم جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ان کو دکھتا ہے کہ جنہاں انہوں نے انگریز کی حکومت دیکھی ہے، ان کی غلامی کو پسند کیا ہے، وہاں پر نوکری کو پسند کیا ہے. پاکستان کے اندر تمہیں غلامی سے بالا تر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب تم ہند کی جنگ لڑ کر آؤ گے تو آزاد ہو کر کرو گے. یہ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا ہے. یعنی آج ہم آزاد نہیں ہیں، آج ہم جو ہے نا اگرچہ
یہاں کی ایک وردی ہے، یہاں پر ایک نظام کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ دیکھو اس نظام کے اندر جو ہے سفید کپڑے کو پسند نہیں کیا جاتا، ٹوپی کو پسند نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ان کا اپنے ایک نظام ہے، اپنے قاعدہ کلیہ ہے۔ جس پاکستان کے اندر جو ہے دیکھو قانون ڈاکٹر عافیہ اللہ پاک اس کو رہائی عطا فرمائے، اس کے اوپر جو مشکلات ہیں اللہ اس کو صبر کی توفیق دے۔ ہم یہ ہماری مزدلانہ وجہ سے دیکھو اس دیسی نظام پڑھائی کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، انہیں کہا لوگوں انگریز کا جنہیں پڑھائی کا جنہیں قانون قبول نہ کرنا، تو پڑھائی کا نظام قبول نہ کرنا، پھر آج صرف اس آواز کے اوپر ڈاکٹر عافیہ خیر کے قبضے کے اندر 80 سال کی جیل اس نے کاٹ لی ہے، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا، جنہیں کب تک رہے گی، کتنی مشکلات کے اندر ہے۔ اس نے ہمارے لیے ہماری نسل کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ آج دیکھو آج کے جوان کو دیکھو جنہیں یہ اسلام سے متنفر ہے، یہ اسلام کی طرف نہیں آتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا۔ نماز کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی مسلمان کی نہیں ہے، نماز تو اللہ کا حکم ہے، قرآن کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی مسجد کی بنیاد قرآن نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج قرآن سے ہم لوگ متنفر کیوں ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری عقل جو ہے ہماری غلامی ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے۔ آج دیکھو ساری رات موبائل لے کر بیٹھنا آسان بات ہے، قرآن کو 15 منٹ پڑھنے کے لیے بہت مشکل بات ہے۔ ہم جنہیں کسی انگریز کی تقریر سننے کے لیے جنہیں ایک گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 گھنٹہ نبی کی سیرت کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، بالکل بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم عقلاً جو ہے غلام بنے ہوئے، عقلاً ہم غلام بنے ہوئے۔ میرے بھائی جہاں پر آزادانہ زندگی ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کفار کے ملک میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ، نماز پڑھنے سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، زکوٰۃ دینے سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، حج کرنے سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ سب سے زیادہ حاجی تمہیں پاکستان اور انڈیا کے نظر آئیں گے، سب سے زیادہ روزے دار تمہیں پاکستان اور انڈیا کے نظر آئیں گے، سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے پاکستان اور انڈیا کے نظر آئیں گے۔ لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ دھوکہ دہی ہر طرف ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی چھوٹا بڑے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، شاگرد استاد کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم کیوں ہیں کہ ہم عقلاً غلام بنے ہوئے ہیں، عقلاً غلام بنے ہوئے۔ تو میرے بھائی ہر ایک مسلمان کو چاہیے اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو، اپنی فوج کے ساتھ جا کر لڑ نہیں سکتا، اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اور میں یہ دعا جو نہ کر تو سکتا ہے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مدد تو مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر ہے، سارے صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبوتری کے اوپر بیٹھ کر جنہیں اللہ کے نبی ساری رات سجدے کی حالت میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے کہ اللہ اگر یہ مٹ گئے تیرے اسلام مٹ جائے گا، یا اللہ اگر یہ شہید ہو گئے تیرا کلمہ ختم ہو جائے گا، تیرا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، یا اللہ یہ میں مکہ کے بت پرستی کے اندر سے جنہیں کھینچ کر لے کر آیا ہوں، شرک کے اندر سے نکال کر لے کر آیا ہوں، یا اللہ ان کو مٹنے نہ دینا، یا اللہ ان کی مدد کرنا، یا اللہ ان کو نصرت عطا فرمانا، یا اللہ ان کو بنا فتح یابی نصیب فرمانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے۔ جن فوج آگے لڑنے والی ہے، لیکن مسلمان اگر جو ہے جب جن بیٹا باپ کے ساتھ نہ ہو، باپ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ نہ رہے، بڑا بھائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آج عوام فوج کا ساتھ نہیں لے گی تو فوج بھی کامیاب نہیں ہوگی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگی۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے، پاکستانیوں کو چاہیے کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کے ساتھ دعائیں کریں۔ ہم تو یہاں پر دور بیٹھے ہوئے، ذرا قریب چلے جاؤ بارڈر کے قریب، راتوں کو لوگوں کو نیند نہیں آتی کہ کب کس وقت حملہ ہو جائے، کس وقت ڈرون آ جائے، میرے گھر بار کو ختم کر لے، میرے کاروبار کو ختم کر لے۔ ہم نے تو گندم
موسم کا تم کیا کرو گے؟ ہمیں تو اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، لیکن ہم بارڈر کے اوپر بیٹھنے والوں سے پوچھو کہ اپنے گھر بار بات چھوڑ کے دور آ چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، کم از کم اسے روٹی کا تو پوچھ سکتے ہیں، اسے پانی کا تو پوچھ سکتے ہیں، اسے رہائش کا تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کس کام کے مسلمان ہیں؟ کس کام کے ہم جنہیں اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے ہیں؟ تو جنہیں ہر ایک مسلمان کو چاہیے کم از کم یہ گھر والے جو گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں جنہیں پوچھ تاچھ کی کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرے۔